ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول رقص محبت جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر، آج اس کی 37ویں ایپیسوڈ ہے اور فائنلی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو یہ ناول بہت زیادہ لمبا ہو گیا تھا، اس کو تقریباً 3 منتھ سے زیادہ ٹائم ہو گیا، رمضان میں اسٹارٹ کیا تھا، اتنا زیادہ اس کو ٹائم ہو گیا ہے، تو فائنلی شکر ہے کہ اب ختم ہو رہا ہے۔ اور اس کی کوشش ہوگی کہ لاسٹ ایپیسوڈ آج دے دوں یا کل دے دوں، تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ آپ لوگوں کو 1-2 دن میں اس کی لاسٹ ایپیسوڈ مل جائے گی۔ باقی جو میں آپ لوگوں کو ناول نہیں دے رہی، تو ایکچولی آپ لوگ جانتے ہی ہو کہ میرا اب ختم ہو گیا یہاں پر دن یونیورسٹی میں، تو BS کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو گھر جانا ہے ابھی۔ تو آج میں فری ہوں، مطلب آج آخری دن ہے میرا یونیورسٹی میں اور ہاسٹل میں۔ کل انشاءاللہ مطلب نکل جانا ہے میں نے گھر کی طرف، گھر چلے جانا ہے کل پورا ہے کہ کل چلے جانا ہے۔ تو ایک جرنی کو اختتام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 4 سال جہاں آپ نے پڑھا ہو، آپ کی بہت ساری میموریز ہوتی ہیں، آپ چاہتے ہو کہ اس کے لاسٹ ڈیز بھی آپ اچھے سے گزارو، اچھے سے اسپینڈ کرو، جتنا اچھا ٹائم آپ اسپینڈ کر سکتے ہو۔ تو میں نے بھی یہی کیا اور پوری کوشش کی کہ اچھے سے ٹائم اسپینڈ کروں لاسٹ میں، تو اسی لیے پھر آپ لوگوں کو کوئی ناول نہیں پرووائڈ کر پائی میں۔ تو انشاءاللہ اب تو ظاہر سی بات ہے مجھے اور کوئی کام ہی نہیں ہونا سوائے آپ لوگوں کو ناولز پرووائڈ کرنے کے۔ تو بس یہی کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میں مٹیریل پرووائڈ کروں، ٹھیک ہے؟ تو اب چلتے ہیں ہم اس ایپیسوڈ کی طرف، جو کہ فائنلی آج سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ وہاج ان سب کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اسی طرح التمش، سارم اور سکندر بھی۔ وہ کوئی بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، سب سر جھکا چکے تھے۔ کوئی کر بھی کیا سکتا تھا؟ سب نے اسے اس دلدل سے نکالنا چاہا تھا، مگر وہ خود اپنے آپ کو اس دلدل میں دیکھنا چاہتی تھی۔ تو بھلا کوئی بھی اس کی مدد کیسے کرتا؟ کیا تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ مشال سب کی بے رخی پر بہت دکھی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے یہ وقت گزارا تھا ان سب کی بے رخی سہتے ہوئے، ان سب کی اجنبیت سہتے ہوئے۔ اسے اندازہ تھا اپنوں سے ملنے والی تکلیف کس قدر گہرے گھاؤ لگاتی ہے۔ ہانیہ کو مشال کی اچھائی اور اپنی غلطیوں پر بے حد شرمندگی تھی، اس کے سامنے آنکھیں بھی نہیں اٹھتی تھی۔ تبھی وہ سر جھکا کر ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ دل گھٹ رہا تھا، پھٹ رہا تھا۔ وقت نے اسے کیسے تھپڑ مارے تھے کہ وہ جن سے بھاگی تھی انہی کے در پر آ پڑی، جس پر الزام دھرا تھا وہی آج اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، تو بس اس آدمی سے الگ ہو جاؤ اور مت جانا، تم حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے۔ وہ دکھ سے اس کی جانب بڑھی اور ہانیہ روتی سسکتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں بہت بری ہوں، آپ بہت اچھی ہیں، پلیز مجھے دل سے معاف کر دیجیے گا۔ شاید اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں، میں نے بہت دل دکھایا ہے سب کا۔ وہ سسکی تو مشال نے اسے حوصلہ دیا۔ ہاں، اس نے ہر تکلیف کو سہا تھا جو ان کی طرف سے ملی تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی اسی تکلیف سے کوئی اور بھی گزرے۔ تبھی وہ اسے حوصلہ دینے لگی۔ تم فکر مت کرو، میں وہاں سے بات کرتی ہوں اور اس آدمی سے پیچھا چھڑا لیں گے، وہ نرمی سے بولی، اور نور اور آہنگ کو کھانا دینے کے لیے کہا، اور وہ خود سے وہاج کے پاس کمرے میں جانے لگی۔ دل میں عجیب ہلچل بھی تھی، لیکن وہ اس سے لڑنا بھی چاہتی تھی۔ وہ عجیب نیچر کا انسان تھا، کسی سے محبت کرنے پر آتا تو ڈوب جاتا، اور نفرت کرنے پر آتا تو کچھ بھی یاد نہیں رکھتا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ وہاج سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھولا اور اندر آنے والی مشال کو دیکھ کر وہاج نے جلدی سے سگریٹ لبوں سے نکالی۔ اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا مشال اس کے پاس آئے گی۔ مشال نے دروازہ لاک کیا اور لائٹس آن کر دی۔ اس کمرے سے کہیں یادیں جڑی تھیں۔ سگریٹ کب سے پینے لگے ہیں؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ بس ویسے ہی پی لیتا ہوں، عادت تو نہیں ہے۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں رگڑ کر فائل بند کرتا اس کے نزدیک جانے لگا۔ ویٹ، مشال نے اسے روک دیا۔ وہاج نے مسکراہٹ دبائی۔ آئی نو یو ڈونٹ لائک، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا میری بیگم آج میرے کمرے میں آنے والی ہے، ورنہ اہتمام ضرور کرتا، وہ مسکرا کر بولا۔ مشال نے سر نفی میں ہلایا۔ آپ کے لیے نہیں آئی ہوں، آپ نے ہانیہ کے بارے میں کیا سوچا ہے یہ پوچھنے آئی ہوں، مشال بولی۔ میں کیا کروں؟ وہاج صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی خواہش تھی مشال اس کے نزدیک آئے، اسے آنے دے، مگر مشال وہیں کھڑی تھی اور وہاج کوئی زبردستی نہیں چاہتا تھا، تبھی اپنے جذبات کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آپ اس کی حالت دیکھیے، کیسے آپ اسے ایسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ اسے مارتا ہے، مشال دکھ سے بولی۔ مجھے افسوس ہے میں تمہاری قدر نہیں کر سکا، لیکن تم مجھے ایک بار موقع دو، میں تمہیں کبھی ایک سوئی بھی چبھنے نہیں دوں گا۔ وہ مجبور سا ہوتا اٹھا اور اس کے نزدیک جا کر اس کے ہاتھ تھام لیا۔
اس کے ہاتھوں کی گرمجوشی اور حدت سے مشال کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ میں آپ سے ہانیہ کی بات کر رہی ہوں، وہ کچھ سٹپٹا کر بولی، اور میں تم سے، ہم دونوں کی۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہوا۔ وحاج، مشال کی سانسیں اس کی قربت پر بھاری ہو چکی تھی۔ تم بھول جاؤ اس وقت سب کو، مجھ سے تم راضی ہو جاؤ، میں باقی سب کو خود دیکھ لوں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا، آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ مشال کو گزشتہ باتیں یاد آنے لگی۔ وہ شکوہ کر گئی، میں ہر تکلیف کا ازالہ کروں گا۔ وہ چاہت سے بولتا اس کے چہرے پر جھک گیا۔ مشال نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں کھونے لگے تھے۔ وحاج کچھ توقف کے بعد اس سے الگ ہوا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ کیا تم مجھے ہمارے بچے کے لیے معاف کر سکتی ہو؟ اس نے بہت اپنائیت سے پوچھا تھا۔ میں تمہیں بہت بڑی قسمیں اور وعدے نہیں دوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ میں تمہیں آئندہ کبھی اس تکلیف سے نہیں گزرنے دوں گا جو میں نے تمہیں دی۔ وہ بولا تو مشال نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ وحاج نے اس کی بھیگی آنکھیں صاف کی اور کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ مشال اس کے سینے سے لگ کر رونے لگے، مگر اس نے اسے چھوڑا نہیں، اس سے دور نہیں ہوئی، اسے دھتکارا نہیں۔ جس طرح وحاج نے ایک دم اسے دور کر دیا تھا، دھکیل دیا تھا، نکال دیا تھا، آج وحاج کو احساس ہوا تھا اگر ان کا رشتہ بنانے میں کسی کا ہاتھ ہے تو وہ فقط مشال ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پہلے بھی اور آج بھی وہ اسے چاہت سے اپنا لمس دے رہا تھا۔ مشال آنکھیں بند کر گئی، یہاں تک کہ اسے ایک دم اپنا آپ اس کے مضبوط بازوؤں میں محسوس ہوا۔ اس کا دل نئی نویلی دلہن کی طرح دھڑک رہا تھا جو گھبرا رہی تھی۔ اس نے وحاج کی جانب دیکھا اور اسے یاد آیا وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ مدہوشی کی وادیوں میں اترنے سے پہلے اگر کچھ حساب کتاب وہ کر لیتی تو زیادہ مناسب تھا۔ وحاج نے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا، روم کی لائٹس آف کی اور وہ اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں مشال کا چمکدار چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم شروع دن سے حسین تھی اور میرے بچے کے بعد تمہارے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا پہلی بار اس کی تعریف کر رہا تھا۔ مشال کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر اس کے انداز پر ذرا شرما سی گئی۔ میں دادا جان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی پیاری لڑکی میرے لیے چنی۔ شاید وہ جانتے تھے میں عنقریب اس لڑکی کا دیوانہ ہونے والا ہوں، اس نے کہتے ہوئے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولے۔ مشال کی آنکھوں میں وہ کافی مسروریت سے دیکھ رہا تھا۔ مشال بے ساختہ اسی ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وحاج کو اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اوہ، میری بیوی گھبرا رہی ہے؟ کیوں؟ بیچ میں چند مہینے ہی تو حائل ہیں۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا، اپنی گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ چند مہینے بہت اہمیت رکھتے ہیں وحاج۔ مشال نے آنکھیں بند کر لی۔ جانتا ہوں۔ وحاج نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس کی انگلیاں معمولی سی حرکت کرنے لگی تھی۔ میں کبھی ایک لمحہ بھی اب ایسا اپنے اور تمہارے بیچ آنے نہیں دوں گا۔ وہ اچانک سے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ مشال نے اس کی ادھ کھلی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، جبکہ وحاج خود بھی اس کا منتظر تھا۔ وہ اپنی چاہت آج اس پر کھل کر لٹا دینا چاہتا تھا۔ آج فخر تھا اسے اپنی بیوی پر، اور وہ بہت خوش تھا کہ اس کی قسمت کو مشال کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ ہر رشتہ اپنی جگہ قیمتی اور اہمیت کا حامل تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کوئی بھی رشتہ کسی رشتے پر فوقیت نہیں رکھتا۔ بیوی کا اپنا مقام ہوتا ہے اور ماں بہنوں کا اپنا۔ کسی بھی ایک پلڑے میں اتر کر دوسرے رشتے کو تکلیف دینا کہاں مناسب ہے؟ وہ مدہوشی میں مشال کے اوسان خطا کرنے لگا تھا۔ ایک منٹ۔ وہ اس کا چہرہ اپنی گردن پر سے ہٹا گئی۔ وحاج کو یہ خلل بہت برا لگا تھا مگر یہاں وہ برداشت کر گیا۔ پہلے وہ اس خلل کو کہاں برداشت کرتا تھا، روک دیتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا۔ اس نے سرخ نظروں سے مشال کو دیکھا۔ مشال نے تھوک نگلا۔ سگریٹ پینے لگے ہیں نا آپ؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، وحاج سچ بول گیا۔ کیوں؟ مشال نے تیوری چڑھائی۔ تمہارے بعد ساتھ دیا اس نے، اچھا لگتا تھا خود کو سلگانا۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا بولا اور اپنی شرٹ پر مشال کی گرفت دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں پسند۔ مشال نے منہ بنایا۔ تو پھر سمجھو ابھی سے چھوڑ دی، مگر شرط یہ ہے میرے قریب رہنا ہوگا تمہیں۔ اب مجھے خود کو سلگانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑے گی نا؟ یعنی آپ نشئی بن گئے ہیں؟ مشال منہ بنا کر بولی تو وحاج ہنس پڑا۔ میں چرسی شرابی بھی بن جاؤں گا اگر تم مجھ سے دور رہی۔ وہ اس کے چہرے پر پھر سے جھک گیا۔ اپنے عمل اور کارروائی میں وہ بے حد پرسکون تھا، جیسے فرصت ہی فرصت ہو اور اس سے زیادہ اہم کوئی کام نہ ہو۔ اپنی مرضی سے مشال کی سانسیں روک کر وہ دور ہوا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مشال کی پلکیں جھکی جھکی تھی۔ میں تمہارے اور اپنے بچے کے بنا نہیں رہ سکتا۔ مجھے دل سے معاف کر کے میرے ساتھ میری آخری سانس تک رہنے کا وعدہ کر لو مجھ سے۔ وہ بولا، بےتاب نظریں مشال کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اور آپ کا وعدہ؟ وہ سوال کر گئی کہ پہلے بھی وہ چھوڑ کر نہیں گئی تھی، وحاج نے نکالا تھا۔
بتاؤ کتنے وعدے لینا چاہتی ہو؟ وہ بولا جیسے آج سب کر گزرے گا۔ بس اعتبار کا وعدہ، مجھ پر یقین کا وعدہ، میری محبت کو سچا سمجھنے کا وعدہ اور مجھ سے سچی محبت کا وعدہ۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا اور وہاں شرمندہ سا ہوتا اسے باہوں میں قید کر گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے کان میں سرگوشی سے میٹھے جملے اتارتا اسے راضی کرنا چاہ رہا تھا، اپنی محبت کو 100% اس پر وار دینا چاہتا تھا، اور وہ اپنے جنونی انداز سے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ واضح بھی کر رہا تھا، مگر مشال شاید اس سے اتنی ہی بے لوث محبت کرتی تھی کہ وہ اس کی پناہوں میں خود کو ان خالی دنوں کی نسبت بہت محفوظ تصور کر رہی تھی۔ وہ خوش تھی، اس کی قربت میں اپنا آپ اس کو سونپ کر وہ خوش تھی، اور وہ انہی خوشیوں میں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی چاہت سے اس بچے سے بھی محبت ہونے لگی تھی جس کا ذکر وہ بار بار کر رہا تھا۔ ہاں، اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی اس بچے میں، وہ ڈھنگ سے اس کی خوشی نہیں منا پائی تھی، مگر آج وہ خوش تھی کیونکہ وہ مکمل تھی، اس کے صبر کا پھل اسے ملا تھا۔ اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ وہ خوش تھی اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوئی۔ اگلا دن سب کے لیے پہلے جیسا تھا، جیسے خوشیوں سے بھرپور۔ سب کے لیے اہتمام سے ناشتہ بنایا جا رہا تھا، اور سنڈے کا دن تھا، تبھی آفس کسی نے نہیں جانا تھا۔ سب آرام سے سو کر اٹھے تھے، مگر وہاج اور مشال ابھی تک نہیں نکلے تھے۔ مشال فریش تھی، آئینے کے سامنے کھڑے بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ وہاج جبکہ ابھی بھی سونے میں مصروف تھا، اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 12 بج رہے تھے۔ باہر کی ہلچل بتا رہی تھی سب جاگ چکے ہیں۔ تبھی اس نے وہاج کو جگایا، مگر شاید غلطی ہو گئی تھی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہاج! مشال حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ وہ سکون سے بولا۔ باہر جانے کی، اور بہت دیر ہو چکی ہے، آپ بھی اٹھ جائیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے کہا۔ کنٹرول نہیں کر سکتی تھوڑی دیر؟ وہ بولا۔ جی بالکل نہیں، مجھے ایک لمحے کی بھوک برداشت نہیں ہے، رات بھی مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر آپ تو کانوں میں روئیاں ڈال چکے تھے، وہ بھڑک کر بولی۔ وہاں نے اپنی ہنسی دبائی۔ ایک بات تو بتاؤ، پہلے تو نہیں لگتی تھی یہ تمہیں، میرے معاملات کے بیچ میں بھوک؟ وہ مصنوعی گھوری ڈال کر بولا۔ مشال اسے گھورنے لگی، وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ پلیز چھوڑیے مجھے باہر جانا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ کاش تم میرے ساتھ بھوک ہڑتال کر کے اس کمرے میں بند ہو جاتی، تمہاری قسم سال بھی باہر نہ نکلتا۔ وہ اسے چھوڑتا گہری نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ ہاں میں تو پاگل ہوں۔ مشال نے بالوں کو ہاف کیچر میں قید کیا، اب تو کمر سے نیچے جانے لگے تھے۔ وہاج مسکرا دیا اور وہ اسے ٹھینگا دکھا کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ مسکرا کر خود بھی اٹھ گیا۔ مشال باہر آئی تو سب باتوں میں مصروف تھے اور ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ سب اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے، مگر کسی نے کوئی انوکھا تاثر نہیں دیا۔ یہ اسی کی جگہ تھی اور اسے یہاں آنا ہی تھا۔ اس نے بھی ارد گرد نہیں دیکھا، بس کھانا کھانے لگی۔ آج شادی کی شاپنگ پر چل ہی لیں، کب سے سب کہے جا رہے ہیں مگر جاتا کوئی بھی نہیں، نور نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں ویسے یہ بات ٹھیک ہے، ایسا کرنا مشال، تم نہال اور آہنگ کو ساتھ لے کر چلی جانا، تمہارے ساتھ رخسانہ بھی چلی جائے گی، تائی جان نے چچی کو کہا۔ میں بھی چلوں گا، آف کورس، اپنی بیوی کے لیے ڈریس میں خود سلیکٹ کروں گا۔ سکندر بیچ میں نہ کودے، ایسا ممکن ہی کہاں تھا، وہ بولا تو مشال نے گھورا۔ تم دور رہو، زیادہ بہتر ہے، وہ وارن کرنے لگی۔ نہیں تو وہ بھی کہاں باز آتا تھا، سب اس کی نوک جھوک پر مسکرا رہے تھے۔ وہاج کو بتا دوں گی، مشال دانت پیس کر بولی، جبکہ سکندر نے پیچھے سے آتے وہاج کو دیکھ کر گہرا سانس بھرا۔ بہنا کیسی باتیں کر رہی ہو، بھلا لیڈیز شاپنگ پر میرا کیا کام ہے بھلا، وہ بولا۔ وہاج چیئر کھینچ کر ساتھ بیٹھ گیا، مشال کے اور اس کی پلیٹ میں سے ہی کھانے لگا۔ کتنے چالاک ہو تم، مشال سمجھ گئی اور اس پر سیب اٹھا کر پھینکا جس کو سکندر نے کیچ کر لیا۔ پیسے دیں آپ، ہمیں شاپنگ کرنی ہے، مشال نے کہا۔ میں کیوں دوں، جن کی شادیاں ہیں وہ دیں گے، وہاں نے ہری جھنڈی دکھائی۔ نور اور مشال ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ التمش نے تو اپنا کارڈ آہنگ کی طرف بڑھا دیا۔ آہنگ کے ہاتھ میں شکر تھا کوئی چیز نہیں تھی، ورنہ زمین بوس ہو جاتی، جبکہ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ تھام لیا، جبکہ التمش نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ دوسری طرف سکندر کی جان پر بن گئی، ایسا بھی کسی کا بڑا بھائی نہ ہو، اس نے منہ بسورتے ہوئے اپنا کارڈ نکالا۔ وہاج سمیت اس کی بیچاری شکل سب دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہاج بھائی ابھی بھی وقت ہے، دیکھ لیں، وہ بولا تو وہاج نے مسکرا کر اپنا کارڈ دے دیا۔ یار یہ ناانصافی ہے، التمش نے تپ کر اس کی طرف دیکھا۔ چھوٹا ہے بھائی وہ، وہاج بولا۔ سکندر کا سیر و خون بڑھا تھا اور سب ہنس دیے تھے۔ سارم تم بھی دو کارڈ، علیزے کی شاپنگ کریں گے، مشال بولی تو سارم نے ناشتہ چھوڑ دیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، تم لوگ بلا وجہ میرے پیچھے پڑ جاؤ، بتاتی ہوں تمہیں میں، شادی کیوں نہیں کرنی تم نے، نکالو، اور 2 بہنوں کا، چچی خفا ہوتے ہوئے بولی تو سارم غصے سے کارڈ دے کر چلا گیا ناشتہ چھوڑ کر۔ تم لوگوں کو اسے بتا دینا چاہیے، سکندر اور مشال کے ہنسنے پر وہاج بولا۔ ایسے کیسے؟ وہ دونوں ہی دانت نکال کر ہنسنے لگے، جیسے اپنے کارنامے پر کافی خوش اور مطمئن ہو۔
وہ سب مل کر شاپنگ پر چلی گئی تھی۔ وہاد نے ڈرائیور کو ان کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ ان کا خیال رکھے۔ باقی وہ تینوں گھر میں ہی تھے جبکہ سارم صبح سے ہی غائب تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، نہ اس کی پسند پوچھی، رشتہ طے بھی کر دیا اور شاپنگ بھی ہو رہی ہے، لڑکی بھی نہیں دکھائی۔ نہ جانے کیسے اس کی گاڑی کا رخ علیزے کے گھر کی جانب ہو گیا۔ اسے اس پر بھی غصہ تھا، ویسے تو 1 منٹ سانس نہیں لینے دیتی تھی اور اب کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ اس نے بھڑک کر اس کے گھر میں قدم رکھا اور علیزہ جو مشال کی فون کال پر مارکیٹ جا رہی تھی اچانک رک گئی۔ سارم کو دیکھنے لگی جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ نہ تمہیں فون کرنا یاد ہے نہ میسج، کوئی 1 بھی 2 دن سے میرا موبائل نہیں بجا ہے، وہ بھڑک کر بولا۔ تو آپ کر لیتے، وہ مدھم سا مسکرائے۔ کیوں، تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، وہ گھورنے لگا۔ نہیں، وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر اسے زج کرتے اپنے ہاتھ دکھانے لگے۔ میری شادی ہو رہی ہے، سارم بول رہا اور علیزہ نے حیران ہونے کی ایکٹنگ شروع کر دی اور پھر نظر جھکا گئی۔ آپ کی مما نے پسند کی ہے، وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، سارم نے کہا۔ ان کے خلاف تو آپ جائیں گے نہیں، تو بہتر ہے میں آپ کے راستے سے ہٹ جاؤں، وہ اداسی سے بولی۔ سارم حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی آرام سے تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ گی، وہ پوچھ بیٹھا۔ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ آپ کو تو میرے جیسی لڑکیاں پسند نہیں۔ خیر، قسمت کی بات ہے، آپ کے اپنے راستے میرے اپنے۔ میں معذرت چاہتی ہوں مسٹر سارم، مجھے ضروری کسی سے ملنے جانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی اور اس کے پاس سے گزر گئی۔ سارم کا خون ہی کھول گیا۔ علیزہ سے پہلے وہ اپنی بائک پر سوار ہوتا نکل گیا تھا۔ اس کو شدید غصہ آ رہا تھا، وہ لڑکی کتنے آرام سے اس کو عادت ڈال کر اس کی راہ سے ہٹ چکی تھی۔ وہ تپ رہا تھا، بھڑک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر جھٹک کر سوچا، مگر اندر اپنے بھی تو دل میں محبت کے جال بکھر گئے تھے۔ وہ کچھ الجھا سا گھر میں داخل ہوا اور اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ باہر وہ سب میچ دیکھ رہے تھے۔ کسی نے اس پر توجہ نہیں دی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گیا جو اپنے زیورات نکالے بیٹھی تھی۔ ہاں، میں تمہیں ہی بلانے والی تھی، یہ پالش کرا دو علیزہ کے لیے، وہ بولی۔ مما، میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ چچی نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں میری پسند سے اختلاف ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر کیا اگر مگر، جس طرح سکندر لے آیا تھا بیٹا اسی طرح لے آتے پھر تم بھی، وہ بھڑکی۔ سارم کچھ کہہ نہیں پایا۔ یہ زیورات پالش کرا دینا اور اب میں مزید کچھ نہ سنوں تمہارے منہ سے، وہ سیدھا بول کر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ غصے سے خود بھی نکل گیا، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ کیا وہاج، وہ کچھ سوچتا ہوا وہاج کے پاس آیا۔ میں نے تم سے بات کرنی ہے، وہ بولا۔ میں جانتا ہوں کیا بات کرنی ہے تم نے، تمہارا رشتہ جہاں ہو گیا ہے وہیں قبول کر لو، وہ سیدھا بولا۔ یار، تم سب نے اپنی پسند سے کی ہے، وہ چڑھا۔ ہم نے تو نہیں کی اپنی پسند سے، میری اور مشال کی شادی کہاں سے پسند سے ہے، بعد میں محبت ہو ہی جاتی ہے، وہ بولا۔ سخت دشمن ہو تم لوگ میرے، ویسے تم کرنا کس سے چاہتے ہو یار، سکندر نے آنکھ دبائی۔ تم سے، وہ جھلا کر بولا اور منہ بنا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہاج اور التمش کے کہکے بلند ہوئے اور سکندر کا منہ سا اتر گیا۔ مرد ہوں میں، سکندر نے بھڑک کر کہا۔ شکریہ بتانے کا، وہ کلس کر بولا۔ وہاج اور التمش کی ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ رات تک وہ سب شاپنگ کر کے آئے تھے۔ علیزہ وہیں سے چلی گئی تھی اور وہ سب بہت سارے سامان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ وہاج بھائی بھابھی بہت کھانے لگ گئی ہیں، نور نے بھائی کو بتایا، جو آج صبح سے ہی پہلے کی طرح اس کے ساتھ نارمل تھا اور وہ بہت خوش بھی تھی۔ وہاج نے مشال کی طرف دیکھا۔ ہاں تو بھوک لگ جاتی ہے مجھے، وہ منہ بسور کر بولی۔ مگر اتنی بھوک، ہر جگہ رک کر کھایا انہوں نے۔ بری بات نور، بھابھی کے کھانے کو ٹوک لگ جائے گی، تائی جان نے اسے روکا تو نور چپ ہو گئی۔ سوری بھابھی، اس نے کہا تو مشال ہنس دی۔ پاگل لڑکی، اس نے نور کو اپنے ساتھ لگا لیا، وہ تو ویسے بھی مشال کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ وہاج مشال کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مشال کی توجہ البتہ اس کی طرف نہیں تھی، وہ سب کو سامان دکھا رہی تھی۔ نہال اور آہنگ تو کمرے میں چلی گئی، وہ سکندر اور التمش کے سامنے کیسے بیٹھتی؟ وہاج نے اس پر سے نظر نہیں ہٹائی۔ کچھ دیر بعد وہ کسی احساس کے تحت اس کی جانب دیکھنے لگی جو اسے آنکھ سے اشارہ کر رہا تھا روم میں آنے کا، اور خود بھی وہ کچھ دیر میں اٹھ کر چلا گیا۔ مشال کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ اندر نہیں گئی۔ اس نے سارم کو اسپیشلی علیزہ کے کپڑے دکھائے جو اس نے سوجے ہوئے منہ سے دیکھے اور اٹھ کر اپنے روم میں بند ہو گیا۔ سکندر اور اس کی چلاکی اپنے عروج پر تھی۔ کچھ ہی دیر میں کھانا لگ گیا۔ بہا نے بھوک نہ لگنے کا کہہ دیا، جبکہ مشال کو تو بہت لگی تھی، تب بھی ان سب نے کھانا کھایا اور بہت زیادہ تھکاوٹ کے سبب سب جلدی اپنے رومز میں چلے گئے۔ مشال اپنے روم میں آئی تو وہ ہاتھ بستر پر لیٹا ہوا تھا، LCD سامنے چل رہی تھی۔ مشال نے اپنی ہنسی روکی، وہ خفا تھا کیونکہ وہ اس کے بلانے کے پورے 2 گھنٹے بعد روم میں آئی تھی۔ LCD پر چلنے والے سین کو دیکھ کر وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی، جبکہ وہ سکون سے دیکھ رہا تھا۔
مشال LCD کے سامنے آ گئی۔ وہاد نے اس کی طرف دیکھا، اسے لگا وہ خفا ہوگا، مگر اس سین کا اثر شاید کچھ زیادہ تھا۔ وہ آنکھوں میں وہی تاثر لیے اس کی طرف بڑھا اور مشال کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہاد ایک لمحے میں اس کی کمر میں بازو حائل کیا اور اس کو خود میں سمیٹ لیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ بالکل مدہوشی کے عالم میں LCD میں چلتا مدھم میوزک اور سین دونوں جگہ سیم ہی تھے۔ مشال ذرا گھبرا سی گئی۔ کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ وہ اس کے ہٹتے ہی بولی اور وہاد نے پھر سے اس کے الفاظ چکھ لیے۔ ارد گرد جیسے ماحول سا بن گیا تھا جس میں وہاد مشال کو بھی مدہوش کر دینا چاہتا تھا کہ اسے وہاد کے سوا کچھ یاد نہ رہے۔ اس نے احتیاط سے پھر سے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا مگر وہ اس سے الگ نہیں ہوا تھا۔ مشال کی بھاری ہوتی سانسیں اور بے ترتیب دھڑکنوں کے مدھر شور نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ تبھی وہ ہوش گنواتا اس کو اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ وہاد، مشال نے کچھ بولنا چاہا۔ شش، محسوس کرو صرف، وہ آہستگی سے بولا اور ارد گرد سے بیگانہ سا ہو گیا اور جلد ہی مشال کو مدہوش کر چکا تھا۔ وہ ہر دن اسے اپنی بے پناہ محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ گھر میں شادی کی ڈیٹ فائنل ہو چکی تھی۔ اب سے پورے ایک ہفتے بعد شادی کے فنکشن شروع ہونے تھے۔ تبھی گھر میں افراتفری سی مچ گئی اور گھر دوبارہ سے پینٹ ہوا اور جس نے اپنے روم کا فرنیچر چینج کرنا تھا کیا اور مشال نے بھی ضد کر کے کرایا تھا اور وہاد تو اس کی غلط کو بھی درست کر دینا چاہتا تھا۔ تبھی اس کی مرضی سے وہ خود سب کچھ کرا رہا تھا۔ سارم کا روم البتہ مشال نے ہی کرایا تھا جس پر وہ بہت چیخا تھا مگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ سکندر نے کرایا تو وہ نہال کے پسند جاننا چاہتا تھا مگر نہال اس سے بہت دور بھاگتی تھی، نہ جانے کیوں، حالانکہ ان کی شادی میں بس ہفتہ ہی تھا۔ وہ پھر چپ ہو جاتا اور دوسری طرف التمش نے وہاد سے بالآخر بات کر ہی لی۔ اس نے اپنا روم نہیں کرایا تھا، وہ پورا گھر آہنگ کے لیے کرا چکا تھا۔ پھر روم کیوں؟ یار فائزہ اور مما کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کہاں گئی ہیں؟ بتا کر بھی نہیں گئی۔ وہ پریشان لگا۔ وہاد کو غصہ آیا، وہ لوگ اس قابل ہیں کہ اس کا دوست ان کے لیے پریشان ہو؟ بھاگ گئی ہوں گی دونوں، وہ نفرت سے بولا۔ فائلز اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ دونوں ہی اس وقت آفس میں تھے۔ بکواس بند کرو، بھاگنا ہوتا تو پہلے بھاگ جاتی۔ اس نے یقین نہیں آیا۔ یار تو بڑا گھمڑ آدمی ہے۔ وہاد کو تب چڑھی اور اس نے موبائل کی ساری ریکارڈنگ اس کے سامنے رکھ دی جس میں سارے ثبوت اور ان کی گرفتاری اور سب چیزیں تھیں۔ التمش حیرانگی سے یہ سب دیکھنے لگا اور ساکت ہو گیا۔ وہ بار بار رپیٹ کر کے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے سیل فون اس کی طرف رکھ دیا آف کر کے۔ وہاد جانتا تھا اسے یہ دیکھ کر تکلیف ہوگی مگر بعد کی تکلیف سے بہتر تھا کہ وہ یہ ذرا سی تکلیف سہ لیتا۔ آئی نو تم ہرٹ ہو مگر حقیقت یہی ہے، یہی بات دادا جان تمہیں سمجھانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے اپنے کون ہیں مگر تم نہیں سمجھتے۔ التمش اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ بعض غم سہنے کے لیے انسان کو تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے بھی شاید اسی چیز کی ضرورت تھی۔ وہ سب زیورات کی شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ آج تائی جان اور بڑی امی بھی ساتھ تھی اور سکندر کو وہاد نے زبردستی بھیجا تھا آج، مگر اس کا موڈ کچھ آف تھا۔ وہ شوخی شرارت بھری نظریں بھی نہیں تھی۔ نہال نے نوٹ کیا تھا وہ سنجیدہ تھا، شاید اس کی وجہ سے وہ اس سے روم کے فرنیچر کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے اس کی خاموشی سے کچھ ہو رہا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں تھا ہلکان ہونے کا۔ تبھی وہ چپ چاپ اس کی سیٹ کے عین پیچھے بیٹھی رہی جبکہ اس نے مرر سیٹ کر لیا تھا بالکل اس کے اوپر۔ نہال سے آنکھیں بھی اوپر نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ زیورات کی شاپنگ میں انہیں شام ڈھل آئی، معلوم ہی نہ ہو سکا پیچھے گھر میں کیا ہوا ہے۔ کسی کو ہانیہ کی خبر نہیں تھی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ سب شاپنگز میں مگن تھے۔ تھک آ کر جب وہ لوٹے تو 6 بج رہے تھے۔ آہنگ اور نہال نے جلدی سے سب کے لیے سنیکس اور چائے کا انتظام کیا اور سب لاؤنج میں بیٹھ کے ابھی کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ باہر ایک کیب رکی اور اس کے اندر سے جو شخص باہر نکلا اس کی آنکھوں میں گہری شرمندگی اتر آئی اس گھر کو دیکھ کر، مگر آج اسے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا ہی تھا۔ تبھی وہ اندر بڑھنے لگا۔ پرانا چوکیدار اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ وہ اندر آیا اور لاؤنج سے آنے والی آوازوں کو سن کر رک گیا۔ بہت عجیب لگ رہا تھا اسی گھر میں دوبارہ قدم رکھنا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا سب سے پہلی نگاہ جو اس پر پڑی وہ مشال کی تھی اور اس کی چیخ سب کو ہلا گئی۔ بابا، وہ چلائی اور سب ایک دم مڑ کر پیچھے دیکھنے لگے جہاں وہ کھڑے تھے۔ عمر کے اس حصے میں بھی بہت خوبصورت، بالکل اپنے دونوں بچوں جیسے۔ مشال اٹھی اور دوڑ کر ان تک پہنچی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے بھی اسے چاہت سے بازو میں بھر لیا۔ میری بیٹی کہتے ہوئے شرمندگی تو ہوئی تھی مگر اس وقت ان کے جذبات بالکل نیچرل تھے۔ مشال تو بہت خوش ہو گئی تھی، اتنی ساری خوشیاں اسے بیک وقت مل گئی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگ گئی اور اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ بہت یاد کیا میں نے آپ کو، بہت بہت سے بھی زیادہ، وہ ان سے بولی جبکہ باقی سب پر سکوت چڑھ گیا تھا۔ کچھ لوگ انہیں پہلی بار دیکھ رہے تھے، کچھ پہلے سے جانتے تھے، میں نے بھی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا۔ مشال ان سے الگ ہوئی اور سب کو دیکھنے لگی۔
सिकंदर दांत भींचोंदे देख रहा था। बड़ी अम्मी हैरान थी और बाकी सब भी, कोई कुछ नहीं बोला था। उनकी नज़रें झुक गई क्योंकि ये नज़रें झुकने के काबिल ही थी। वहाज अल्तमिश से बातें करता अंदर आया। अल्तमिश अलबत्ता कुछ नहीं बोल रहा था मगर वहाज उसे समझा रहा था और मिशाल की जानिब वहाज ने देखा तो नज़र उसके साथ खड़े रियाज पर गई। वो एकदम शॉक्ड हुआ था। क्या हो गया आप सबको? मिशाल ने सबकी जानिब देखते पूछा। वहाज का तो खून ही खौल गया। वो एकदम आगे बढ़ा और बिना मिशाल की तरफ देखे उसने रियाज साहब का गिरेबान जकड़ लिया। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या लेने आए हो? यहाँ से, ये मेरा घर है, वहाज का घर है ये। यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों की जगह नहीं। निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो धाड़ा। मिशाल उसकी धार से घबरा गई। ये बिल्कुल पहले वाली धाड़ी तो थी। रियाज साहब ने उसकी जानिब देखा। बेटे मुझे माफ़। शट अप, वो चीखा। मेरे बाप के कातिल हो तुम। वो आपे से बाहर होने लगा कि मिशाल ने उसके पीछे से जकड़ लिया। वहाज क्या हो गया है? अल्तमिश बोला। छोड़ो मुझे, मैं इस आदमी के कदम अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिस शख्स ने मेरे बाप को मार दिया, बड़ी अम्मी को रुसवा कर दिया, अपनी औलाद को कोई खुशी नहीं दे सका, दादा जान को तकलीफ़ देता रहा, आज वो आकर माफ़ी मांग रहा है। माफ़ी मांगेगा और मैं माफ़ कर दूँगा? इम्पॉसिबल, वो चीखा। निकालो इसे यहाँ से, वो बोला। मुझे माफ़ करो दो बेटे, मैं गलत था। ये आदमी अल्तमिश, सारिम, और इसे यहाँ से निकाल दो वरना मैं इसे शूट। वहाज, मिशाल की आवाज़ पर वो रुक गया। मेरे बाबा हैं ये। वो उनके आगे आ खड़ी हुई। और यही मेरे बाप का कातिल है, वो चीखा। गलत फहमी है आपको। मिशाल, वो घर आया। वहाज, कोई इंसान किसी इंसान की वजह से नहीं मरता, मौत अल्लाह की तरफ से आती है। मिशाल ने उसे समझाना चाहा क्योंकि उसके चेहरे से साफ दिख रहा था वो काफ़ी इश्तिहाल में है रियाज साहब को देखकर। सबब तो यही था ना, मैं इस शख्स को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिशाल, मुझे मौत के कुएं में उतार देना मगर ये मत कहना कि ये यहाँ रहे। ये यहीं रहेंगे हमारे साथ और आप मेरे लिए मेरे बाबा को रख लें। वो आहिस्ती से बोली। ऐसा नामुमकिन है। सिकंदर ने मिशाल का बाजू पकड़ा। क्यों है? हानिया को भी तो माफ़ किया है सब ने। हाँ, उन्होंने गलत किया मगर अगर वो शर्मिंदा, तुम्हें लगता है ये शर्मिंदा है शख्स? ये फिर से लूटने आया है हम सबको और लूट कर चला जाएगा। सिकंदर भी चीखा। विशाल ने बाप की तरफ देखा। ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादा अपनी सफाई नहीं दूंगा, मैं एतबार के काबिल नहीं हूँ, मगर मैं लौट आया हूँ कभी ना जाने के लिए। ड्रामेबाज आदमी, निकालो इसे यहाँ से। वहाज फिर से चीखा। वहाज, विशाल ने उसका बाजू थाम लिया। जो आपे से बाहर था उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ लिया। मेरे लिए आप मेरे बाबा को यहाँ रख लें। वो उसकी जानिब देखती बोली। वहाज नफ़ी में गर्दन हिलाने लगा। नहीं मिशाल, आपने कहा था मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। वहाज, आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। वो भीगे लहजे में बोली। वहाज खामोश हो गया। उसका हाथ चटक दिया, कुछ नहीं बोला। इसके बाद वो पलट गया। शीशे की टेबल पर ज़ोर से लात मारता वो अपने रूम में चला गया। भाई, आप ये फ़ैसला नहीं कर सकते। सिकंदर धाड़ा मगर वहाज जा चुका था। मिशाल बाप की जानिब मुड़ी। बाबा, आप सबसे माफ़ी मांग ली प्लीज़, वो बोली। रियाज साहब की आंखों में नमी थी। जिस बेटी को यहाँ फेंक कर गए थे उसने तो उनको पनाह दिलवा दी थी। तो ये थी इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड। आई नो थोड़ी सी छोटी है, जो लास्ट वाली एपिसोड है वो थोड़ी बड़ी होगी, तो आप लोग एंजॉय करोगे और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को सेकंड लास्ट एपिसोड इसकी कैसी लगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। अब एक ही हमारा नावल रहता है जो कि किस्तवार है, मनियारम। होप्स हो कि वो भी जल्द ख़त्म हो जाए, उसको हम जल्दी कंप्लीट कर लें और वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी लास्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।